Without wasting any more time, we're inviting our final speaker. جس طرح میم بشرا انصاری نے بھی کہا کہ ایل اے ہو یا نیو یارک، کراچی کراچی ہے. کراچی کا پیار ان کو ایل اے سے واپس پاکستان لے آیا ہے، اور یہ آرٹسٹ کمیون چلا رہے ہیں. یہ ایک فوٹوگرافر ہیں، یہ ایک ڈیزائنر ہیں، اور جہاں بھی دنیا میں چلے جائیں انہوں نے جب ہالی ووڈ میں بھی کام کیا تو انہوں نے اپنی پہچان، پاکستان کی پہچان کو آگے رکھا، اور یہی پہچان نے ان کو آج وہ درجہ دیا ہے جو ان کا ہے. پلیز گیو اٹ اپ فار the true artist, the man running the artist commune, Mr. Yusuf Bashir Qureshi. السلام علیکم. میں دھوتی باندھتا ہوں اس لیے تاکہ میں آرام سے زمین پہ بیٹھ سکوں، تو میں آرام سے بیٹھ کے گفتگو کروں گا. ماروی گریٹ جاب، مشراپا دی لیجنڈ، تمام دوست، آئی ایم کراچی، آئی بی اے، اور بہت حسین چہرے، بہت قریبی دوست سب یہاں بیٹھے ہیں. تو یوزلی میں بولتا ہوں جب میں آؤں تو مجھے آپ ٹاپک بتا دیا کریں تو اس پہ ہوگی. تو آج انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں. تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا کہ ہاں، بورن اینڈ ریزڈ ان کراچی، اینڈ the most beautiful, near to perfect city. I call it home. لیکن کراچی میں بچپن میں میری پیدائش شکارپور کالونی میں ہوئی، پھر وہاں سے پی سی ایچ ایس میں موو ہو گئے. تو اور میں بھی ماروی سے تو پرانا ہوں، لیکن اتنا بھی پرانا نہیں. I was born in 71, 46 years old today. اور بہت خوبصورت یادیں اس شہر کے ساتھ. پھر میں یہاں سے کیریڈ کالج چلا گیا، وہاں سے امریکہ چلا گیا اور 15 سال وہاں رہا. تو آئی واز اوے فرام مائی سٹی فار اباؤٹ 20 years. سو 20 سال میں اس شہر سے دور. امریکہ سے جب واپس آیا تو سب نے بولا بہت بیوقوف آدمی ہو، اچھی بھلی جگہ تھی چھوڑ کے آ گئے، یہاں کیا کرو گے. اور جب واپس آیا لاٹ آف پیپل تھنک ہاں امیر باپ کا بیٹا تھا، اس کو تو بہت مزہ آنا ہوگا، یہ تو اس طرح کے تو سبھی آتے ہیں واپس. تو ہاں، مائی فادرز الحمد للہ ویل ٹو ڈو مین. اور جب واپس آئے لیکن مجھے پتہ نہیں تھا. آئی واز اے فیشن ڈیزائنر، مائی فادر واز اے بزنس مین اینڈ زمیندار. مجھے بھیجا تھا فوڈ سائنس پڑھنے اور میں واپس عجیب سا وہ آرٹسٹ بن گئی، ٹیڑھی مونچھیں اور اسکرٹ باندھ کے واپس آ گیا. سو اگین فیملی ہیڈ اے ہارڈ ٹائم انڈرسٹینڈنگ what I was doing and who I was and what was my mission and what was I about. اور آسان نہیں تھا. چوتھے دن مجھے کوئی 6 لوگوں نے صبح اٹھایا 4 بجے، بندوق میرے منہ میں رکھی اور مار مار کے، وہ پنجابی کہتے ہیں تونی برابر کر دی. ہاں، تو ڈکیتی ہوئی گھر پہ. جب رپورٹ لکھانے گیا تو آئی واز نیو ان دس سٹی، اٹس بین 20 years, I did not know anyone. رپورٹ ہی نہیں کوئی لکھ رہا تھا. And I said, this is my grandfather, my closest friend, میرا سب سے پرانا اور میرا سب سے قریبی دوست. And because of him I had come back also, partly because of him, mainly because of him. And he said کہ یوسف واپس چلے جاؤ، یہاں تمہارے ساتھ یہ اتنا سانحہ ہوا ہے. میں کہا پہلے شاید چلا جاتا، اب تو بالکل بھی نہیں جاؤں گا. اگر میرے پیچھے آپ کے ساتھ یہ ہوتا تو میں شاید زندہ ہی نہ رہ سکتا. اس کے بعد things carried on and earthquake آیا. I had left for the hills, for the mountains for about a year. I came back and started this place called the commune. پرانے گودام تھے میرے والد کے، تو میں نے بولا یہاں بیٹھ کے کوئی آرٹ کا کام ہوگا. تو میرے والد نے، میں جب بنا رہا تھا وہ جگہ تو میرا باتھ روم بہت بڑا سا تھا، اس میں نے ایک ٹب لگایا. تو میرے والد آئے صبح، بولے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرا دفتر ہے اس میں. نہیں باتھ روم میں یہ ٹب کیا ہے؟ ٹب نہانے کی جگہ، کہ گھر سے نہا کے نہیں آؤ گے اب کیا؟ تو ان کی بڑی وہ بہت سیدھے سادے سے، بہت صاف گو، سفید پوش، خوبصورت حسین انسان. تو اس کے بعد ارتھکویک سے واپس آیا تو حج کی سعادت ملی، اور حج سے واپس آیا میں 29 دسمبر کو 2007 واپس آیا. 30th مارننگ کو میرے والد نے مجھے بولا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے یہاں میرپور ساکروں میں، اور 1952 سے وہاں بیٹھے ہیں. تو والد نے مجھے صبح بلایا کہ آپ لوگ وہاں جا نہیں سکتے، ساکروں واپس نہیں جا سکتے. کیوں نہیں جا سکتے واپس؟ ہم لوگ وہاں سب کچھ جلا دیا. جلا دی؟ کس نے جلایا؟ وہاں انہوں نے بولا کہ بھئی یہ مائی فادر از اوریجنلی فرام حسن عبدال، مائی مدر از فرام اجمیر. تو انہوں نے بولا یہ پنجابی بیک گراؤنڈ والے جتنے انہوں نے پنجابیوں نے بے نظیر کی شہادت میں حصہ لیے، ان کو پنجابیوں کے یہاں سے باہر نکالو. تو ایک مہم چلی.
میرا گھر, میرے جانور, میرے گودام, میری فصل, یہاں تک کہ میرے دادا کی قرآن کی لائبریری تک نظر آتش سب ختم کر دیے. 30th morning I packed up and I went to my village. اور میں 2 سال پھر وہیں رہا. And I started this organization called مہران امن. اور it was about uniting. تو پھر واپس کراچی آیا اور دوبارہ سے کمیون میں داخلہ لیا. اور میں ایسی جگہ چاہ رہا تھا کہ ایک تو مجھے وہ ہائی سیلنگز اچھی لگتی تھی, اتنی پرانی بلڈنگ تھی, لیکن تمام جگہوں پہ قبضے تھے اور عجیب باہر. ایک تو اس زمانے میں MQM کا شہر تھا, وہ ANP کی گلی تھی, لیاری بالکل پیچھے تھا, پیپلز پارٹی کا سندھ تھا, وہ عجیب سی حالات تھے, وہ سنی تحریک والے پھرتے رہتے تھے. تو everyone said it's not going to happen. What you're trying to do, it's not going to happen. They said it because they could not see what I could see. ہم لوگ, تمام لوگ جتنے, یہ نہیں کہ میں کو بہت اسپیشل تھا, ہم تمام لوگوں کو خواب آتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے خواب دیکھنا ہم بند کر دیا. ہم لوگ بہت سوچنا شروع ہو گئے اور محسوس کرنا ہم نے چھوڑ دیا. تو ہی ہماری شہروں کی, ہمارے بچوں کی, ہماری گلیوں کی یہ حالت ہو گئی. میں جہاں بھی بیٹھتا ہوں میں پولیٹیشین کے بارے میں بات کرتا ہوں, یہ فلانا پولیٹیشین ایسا ہے, انہوں نے یہ نہیں کیا, ارے ان کے گھر دیکھو, یہ لوگ سڑکیں کیوں نہیں بناتے ہیں. تو اب میں نے ان کو کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ مجھے اتنی شرم آئی نا جب میں نے اپنے گریبان میں دیکھا, کیونکہ ایک بہت چھوٹی سی مائنورٹی ہے جس کو ہم لوگ بلیم کرتے ہیں, بہت چھوٹی مائنورٹی, اور ہم ایک بہت بڑی ایک میجورٹی ہیں. وی آر اے بگ میجورٹی. They are there because I am not there. It is my responsibility. I'm an honest man. I should be a politician. I am not there. I'm not there. That's why they're taking my space. It is my space. Why am I not there? I tell you honestly, it's inconvenient for me. Because right now, jitne ministers hain, they're all friends. On a phone call, I get my work done. When I become a politician, all the people who are my friends or so-called friends, they will not be friends or that friendly towards me anymore. So the day I change is the day my city will change. And people said, why did you come back? So میرا وہاں امریکہ میں میں ایک یہ کام کرتا تھا. میری ماں نے مجھے بچپن میں سکھایا تھا کہ ڈیڈ باڈیز کو غسل کیسے دیتے ہیں. So every time there was a dead person, they used to call me and I used to give ghusl, there. And most of the time, it was so horrific that, their relatives would come from abroad and then take the body, they'd put it in a sardkhana, then the passports, then the tickets and all these people coming and So I said, I don't want to go home like this. People said, I said, people go home. I'm seeing that people are going home to die. I want to come here to live. So that's why I decided that I'm going to come here and I'm going to live. And everyone said it's not going to be possible. And there are no like-minded people. And like-minded people do not get together. And let me tell you one thing. Nobody's like-minded. And we've been thinking a lot. So started feeling less. So like-hearted people find. جن میں پیار ہے نا, ان کو جوڑیں. اور اب ہماری کام تو ہم دیکھیں, the thing is we've deteriorated so much and so fast. So much and so fast. So what is the recourse now? So we have to go the extra mile. Our 24 hours is not enough. We have to do 36. Marvi, you're doing great, but again, you have to do more. I'm doing whatever, but I need to do more than what is required of me because the times pass so fast and the deterioration is done so much that we have to get out of our comfort zone and take more responsibility. Like I'm Karachi. And now the thing is, everyone is in this city. And I tell you one thing, Pakistan is the most important country in the world right now. And for the next 50 years, I see it. Every president of the world has the Pakistani file in his office. Either it be oval or it be the circle, whichever office it is. So it's there. And Karachi is the mother of Pakistan. I've not seen a city like Karachi, like the people in Karachi. Let me tell you one thing, and you have not either.
And I will prove it to you. Something happens in Kashmir, we cry. Something happens in Burma, we cry. Something happens in Palestine, we cry. Something happens in India, we cry. Something happens in Brazil, we cry. But nobody cries for Karachi, you know that? And so I see a lot of people say, okay, now we're going to stop crying. I was like, no, we are Karachi, we'll still cry. We will still feel. Because this is who we are. We will not stop. यहाँ किसी घर में रात को कोई दस्तक हो और कोई आदमी बोले ना कि मैं 3 दिन से भूखा हूँ, तो हमारी माएँ बहनें ये नहीं पूछेंगी तुम बलोच हो, तुम अमेरिकन हो, तुम फ़लस्तीनी हो, तुम कहाँ के हो. वो बोलेंगी जो फ्रिज में पड़ा है ना सब दे दो. तो ये वो शहर है और हम वो लोग हैं. प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि हम लोग सब समझते हैं कि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करें. हम नहीं कर रहे, मैं भी नहीं कर रहा हूँ. हम सब ने करना और बढ़ चढ़ के करना. और हम लोग बोलते हैं लाइक माइंडेड पीपल नहीं, हमने अब उनके साथ मिलना है जो लाइक माइंडेड नहीं है. जो लाइक माइंडेड है वो तो आसान है, देयर गेम. You know, you invite them over, they'll come over. The ones who are not like minded, we need to unite with them. And before that, we need to unite with ourselves, which is the most important thing. You know, I keep on telling people, start loving yourself. It's like, what does that mean? It's like, what does that mean? Like, that means taking care of the responsibilities that have been bestowed on you. You've been born a king by the king. A king is a person जिससे लोगों को benefit होता. See how many people you're benefiting. And you don't have to benefit a family, you have to benefit generations. And you don't have to live for 10 years, 20 years, 30 years, you have to live for thousands of years. We have examples like a prophet. We have examples like Omar. We have examples like Abu Bakr. These people are living forever. People like Ehdi Saab. Those are the ones. So it's not the amount of years you live. It is what difference you've made in the time that you had. And there's plenty of time. Trust me. For each and every one of us to now stand up and unite. इतने सारे लोग इतने अच्छे काम कर रहे हैं इस शहर में, आप यकीन करें. We just need to, those people need to unite. And very easy, it is very easy to divide us. All we do is put fear. Fear, the easiest and the most harmful thing. And tell my mother, I get in confrontation with mother, I tell her, like, Ma, you lied to me when I was a child. It's like, मैंने तुमसे कब झूठ बोला? It's very, it hits your ego. A son telling his mother. सर आपने बोला था बहू आ जाएगा. अरे साला बहू आया नहीं, हम 45 साल के हो गए, बहू आया नहीं. Same thing is, हमें हर चीज से डराया, been made afraid of everything. They made us afraid of God, the one who loves you the most. They made us afraid of Him. They made us afraid of each other. ये दो तलवार के बाहर तो इलाका गैर है. Stop fearing. जो आपके नसीब का कोई ले नहीं सकता, जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता. और जो दिन कब्र का, जो आपका दिन कब्र में वो बाहर नहीं, और जो बाहर वो अंदर नहीं, तो फिर डर किस बात का? There was a time I used to go out and there used to be a lot of guards. Situation ऐसी थी, farm पे ये हुआ था, जहाँ commune है यहाँ कब्जे थे. And finally I figured out, I was like, what's the point? I'm just taking so much metal and I'm taking extra people who have nothing better to do. And they're sitting ducks and sitting targets. And now, thank God, the situation is much better. So, the season that we have that is going on right now, we need to cash in this season as much as we can. I see the counselor sitting here. Hello. How are you? Lovely seeing you. And people like that. The President Trump, is not very pro-Pakistan at this moment. But look at these people. They're here. They're here not to get a photo op. And I lived in America for 15 years. 15 years, the people treat me like family. They treat me with a lot of love, with a lot of respect. And that's what I've learned. Whatever I'm here today, it is what America made me in those days when I was there. And I received so much love.
Abhi bhi, I mean, you know, if I get a call if there's a bomb blast, you know, my host mother, Nancy, she loves me to bits. She called me like, Yusuf, are you okay? I was like, yeah, what happened? She's like, there was a bomb blast in Kabul. I was like, Nancy, there was a hurricane in Miami. I'm sitting in Karachi, what's wrong? So the geography is really poor. But they are the most beautiful and the most loving people on the face of the planet. So they're also here to support us and help us. We need to get as much help as we can with whoever we can. We need to make sure our intentions are pure, because intention is something that will change everything around. So when I was a child, my grandfather used to take me with himself. And we used to go to different mohallas, different areas. And every evening there was a sitting somewhere, someone's house, and they used to talk about art, they used to talk about poetry. And it wasn't just for artists. And I tell you one thing, everyone is an artist. Every single person is an artist, because been created by the artist. And, you know, I tell you, start coming back to it when you start understanding your art. Your art is your way of communicating with yourself and with others. That is art. And art is nothing, you know, I never went to an art school, so I thought artists must be this special breed or something, you know, they probably have some dreams that I don't have. I have weird dreams, they probably have better ones, they can create things. So I said, so let me see what, and you know, I've come to this conclusion about art, is if you see anything with love, it becomes beautiful. And everything that is beautiful is art. It is very simple. Let's not complicate things much. We've been thinking so much and rationalizing and reasoning. Now it's time to do. Just keep on doing. Something comes to you and start separating your heart and your mind. And start dreaming. We've been wishing too long and we've forgotten our dreams. Start dreaming. It will take you to places that you never have been. And the only thing it's going to happen, only way it's going to happen is when you start dreaming. Start fantasizing. And I believe there's only one purpose that we are here. Our story is simply complicated, and it's so beautiful, and we are all connected. We are all connected. You were destined to be here. This was written in your palms. We just couldn't read it. And why? We are connected so that we can benefit, we can learn, and we can grow from each other. And that's the purpose of life, to understand all your strengths. You know, God's told us that He has 99 names. These are 99 powers, and He said He's inside of you. Start choosing your words wisely. Start meaning what you say. If you tell someone, I love you, mean it that you love, otherwise don't use it. If you tell someone, I miss you, so make sure you miss them, and then you utter that word. So be very, very careful. And sometimes we need to unite people. Not sometimes, all the time we need to unite people. And sometimes what happens is we say some harsh words. And instead of uniting, although it's the truth, but we start dividing people. These religions were made so that we could unite each other. So understand one thing, that you have to say the right thing at the right time. That's why you've been given a brain. Because the dog has a heart, and a fly's got a brain too. We're not a dog, we're not a fly, we're humans, we're superhumans. So the balance, so maintain that balance. Mansoor said, Anal Haq, and he was hanged. So choose your words wisely and make sure your intention is good, because it's how beautifully someone said it. Hai Anal Haq, Haq. Hai Anal Haq, Haq par kehni na thi. Yaar ki mehfil se bahir, yaar ki mehfil ki baat. So please be very wise when you unite people, because that is the purpose. All these, our professions are just reasons for us to unite with others. And that's what we are meant to do and meant to be. And I'll just conclude with one little nazam. It is beautiful and it is about intentions. And whenever I recite it, it is for myself. And it goes, I forgot how it goes. And the time is kicking. एक सोच अकल से फिसल गई. एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई.
میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا، میری زندگی کا حساب تھا. میری جستجو کے برعکس تھی، میری مشکلوں کا وہ عکس تھی. مجھے یاد ہو تو وہ سوچ تھی، جو نہ یاد ہو تو گمان تھا. مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا، گما نہیں تھا، خدا تھا وہ. میری سوچ نہیں تھی، خدا تھا وہ خدا کے جس نے زبان دی، مجھے دل دیا، مجھے جان دی. وہ زبان جسے نہ چلا سکیں، وہی دل جسے نہ منا سکیں، وہی جان جسے نہ لگا سکیں. کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رلائیں ہم. تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے، تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے. تجھے مشکلوں میں گھیرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دوا کروں، کسی غرض کے میں سوا کروں. تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں. تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں. کبھی مل بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر. تیرے ایک ہونے میں شک نہیں، میری نیتوں کو تو صاف کر، میری نیتوں کو تو صاف کر. تیری شان میں بھی کمی نہیں، میرے اس کلام کو معاف کر. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد، کراچی زندہ باد. خدا حافظ. تھینک یو سو مچ سر. گاڈ ریزائڈز ان آل آف اس. اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے سے ایک روحانیت سی فیل ہوتی ہے. کچھ سوال مجھے آئی ایم شیور سب کے 1000 سوال آگے ہوں گے، پر ایک ایک پوچھ لیں. جی ارے زبردست. لو یو ٹو. ہاؤ بیوٹیفل از دس that randomly, and then we said randomly, nothing is random, nothing is random, everything is written. Look at your palms. And I just want to, when you said love you, thank you, and I want to share one thing with you that I told you about loving yourself. So I have a small exercise what you do. Wake up in the morning and look in the mirror, and if you do not see the most beautiful face, I tell you, look in from someone else's eyes, not yours. Start practicing that. Because you are the most beautiful. Absolutely. When you look in the mirror, look in the most beautiful face. اس لیے میں نے اپنے mirror پہ ماہرہ خان کی تصویر لگائی. Right here. کوئی سوال تھا ادھر. جی. So I have a lot to say basically, but I would request you not to cut me in between. Please keep them brief because we're really running out of time. All right. Sir, I met you in 2014 in HEJ Auditorium in Karachi University. That was the very first time in Innova Talks when you told me all of these things in front of a lot of people. In between these 5 years, I can say that you are that one person who changes my life. In these 5 years, I took your advice. I achieved a lot. Thank you so very much for being there. Thank you. Love you too. Thank you. Just a brief note, like I really have a lot, but I would not say much. I am afraid I've just not kicked out or outside. I'm sorry. Thank you so much for saying that. This is Abbasi, by the way, if you remember someday. I'm sure a lot of people sitting here in 5 years would be saying the same thing to him. جی کوئی. جی سر. Can he get a microphone? السلام علیکم. میرا نام بلال الدین ہے اور مجھے ویسے تو آپ سے مطلب سوال تو ایسا سچ نہیں کرنا، مجھے ایک میسیج دینا ہے. جیسے کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہمیں کراچی کو بہتر کرنا ہے، تو ہم اس کو ایک دن میں اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہم نے جو ہے وہ چھوٹا اسمال اسٹیپس لینے ہیں. جو میں کرتا ہوں، میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں کرتا ہوں تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں آفس سے جب گھر آتا ہوں یا گھر سے جب آفس کی طرف جاتا ہوں تو راستے میں لوگ گاڑی میں ہوتے ہیں، دروازہ کھولا اور پان کی پھینک پھینکی اور پوری روڈ جو ہے وہ گندی کر دی. تو ایک دفعہ نہیں، تقریباً 25-30 دفعہ میں نے ایسے لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے آگے جا کے سگنل پہ کہ سر آپ نے جو ہے یہ کام غلط کیا ہے. کیا یہ کام آپ اپنے ڈرائنگ روم میں کریں گے؟ کیا یہ کام آپ اپنے گھر میں کریں گے؟ تو ان کا جواب تھا نہیں. تو میں نے کہا سر آپ نیکسٹ ٹائم اس کو، تو انہوں نے اس چیز پہ اپنی غلطی پہ نادم ہوئے وہ. تو میرا بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح سے ہم جہاں اگر شاپنگ پہ جاتے ہیں
تو وہاں پہ ہم شاپنگ پہ جا رہے ہیں, چیزیں کھا رہے ہیں, ریپنگ پیپر جو ہے وہ پھینک دیا, اس کو صحیح طریقے سے ڈسپوز آف نہیں کیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر ہم کریں گے تو ہمارا کراچی اچھا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر فار شیئرنگ. آپ آفس جاتے ہیں تو راستے میں جو پان پھینکتا ہے آپ اس کو روک کے کہتے ہیں. آپ کبھی آفس ٹائم پہ تو نہیں پہنچتے ہوں گے. Please keep it to questions. I know all this advice is great and I'd love to talk to you over dinner, but abhi please صرف سوال پوچھیے گا. جی سر. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. It was very nice to listen to you once again. Privilege for all of us. سر آپ کے لیے 2 شعر ہیں میں کہنا چاہوں گا, اس کے بعد میرا سوال ڈیفینیٹلی ہے. تلاش مجھے کرو نہ تم میری جستجو بے معنی سا, مجھے پایا بھی تو کیا میں عشق میں جلا ہوا راکسا. تھینک یو. سوال از دیٹ ہاؤ ٹو ریئلائز پیپل وی آر ناٹ بورن فار آور سیلف, وی آر بورن فار ادرس. ہاؤ ٹو ریئلائز دیم دا پیپل کہ ہم اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں, وی آر بورن فار دا پیپل who are living with us. How to realize the youth in my community, in my city. What was the question? کہہ رہے ہیں ہم یہ کیسے ریئلائز کریں کہ ہم اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ہم سے اور اوروں سے ہم سب سے جڑے ہوئے ہیں بھائی. دیکھو بات سنو, it's very simple when we say the other. Who is the other? The other is me. If you take the skin off and take the bones out and take the meat out, you know what's left in me? Just a wave. I'm just a wave. Unite all these waves, voila, there's God. So it's very simple. Don't complicate it. And start, like آپ نے بولا کہ جی آپ نے لوگوں کو روکا, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگین پیار سے روکنا ہے. کیونکہ بہت سی دفعہ لوگ بولتے ہیں ہاں بھائی تجھے کیا ہے, میرا منہ میرا پان, تو پیسے دیتا ہے کیا, تیرے باپ کی روڈ ہے کیا. I mean, we hear all those things and what happens is instead of that, what you do is give him a nice cup. Bole, sir, ye mashroob isme. So start coming up with alternative ways. And the thing is, it is fear that keeps us away from each other. At night, I leave really late at night. Actually, it's early morning. So when I leave, I drive this big truck. So it's an American truck. So I drive this truck and I go outside. Raat ko 2 baje, 3 baje, there are people standing outside for lift. So I stop. So I want to pick people up. They look at me and they run. And then I go back. It's like, come on. He's like, what do you want? I was like, what do I want? You standing here 3 o'clock in the middle of the night, man. I'm just trying to give you a ride. So everyone's become so afraid. We need to get those fears away. And the only way it's going to come is, I go outside looking like this. Yes, people will turn around, look at me, like, excuse me, who are you? What the hell? Something's wrong in this picture. And then I speak, and they say, wait, ye mithai ke dabbe mein se cake nikala hai. So it's so I need to understand that. I went to London, and I tell this to everyone. I went to London, and we had all the artists with us, and everyone was my best friend, in the plane. As soon as the immigration line started, everyone started staying, like, excuse me, Yusuf, this is a shorter line, you can stay right there. And I see nobody's in front of me, nobody's behind me. And I looked at Zeba, I was like, Zeba, she's like, oh, I'm a British passport holder. Yusuf, sorry, green one's right there. I was like, okay. So I see this lady staring at me, immigration lady. And obviously she would stare, she saw so much fabric walking towards her and jingling at the same time. She's like, you kurbani ka janwar hai, kya hai, So as soon as I came near her, she asked me, she's like, do you need a translator? And I turned back, I was like, yes, I do if you don't understand English. That was simple. I have to understand if I look different, I wear a beard like this, someone with a beard like mine, sitting on the plane, making tasbih, I'll just like, excuse me, I don't explode. This is where we've come to. We become so afraid. But that fear will go away once we make the other comfortable. We are making the other more uncomfortable by being uncomfortable. Already the other person's looking at you like, something's going to happen with this guy. Why does he have that much fabric? And if I do not lighten up the mood, I will be in pain,
and the other person is going to run away. So to unite people, we need to unite with ourselves also and start, yes, you look different, so people will turn around and look at you. So please, understand yourself. And do not get upset anymore because there's no time. If someone's yelling at you, you just smile back at them. I know it's very hard. I don't do that. And I keep on telling, I do have road rage. And I'm sorry, I'm taking a lot of time. No, sir, And as I much tell time. you, this is systematically this happening. I come on Chandigarh in the morning every day, and I see this, special job opportunities. Check this out. There's one man, he's behind this pickup, and he's taking this, like rope kind of thing, patta, and he's putting on the side, in the center of Chandigarh Road. It's a divider. I've seen that happen for cattle, not for human, around the globe. For cattle, you put this rope. For humans, it's either a line or a light. So they are treating us like cattle and we're behaving exactly like one. So first, I think what we need to do is we don't have traffic, we just have traffic issues. So that's one thing. If we clean up Karachi only, you don't have to, I'm sorry, no, we need to restore the buildings. But first it needs to be cleaned up and the violations need to go away. It's very simple. So we need to start working, all of us, I need to start working on that. I've been saying it for years, and I need to stop my road rage also. So Thank you so much. Please give it up for thank you. coolest Pakistan. man in Karachi, Mr. YBQ himself, Yusuf Bashir Qureshi. Assalamu alaikum. Pakistan Zindabad.